وہ چیزیں جو روزے دار کے لیے مکروہ ہے، تقریباً 10 چیزیں شمار کی گئی ہیں جو روزہ دار کے لیے مکروہ ہے۔ سب سے پہلے آنکھوں میں دوا ڈالنا جو قطرے ہوتے ہیں، اور سرما لگانا جبکہ اس کا مزہ یا ذائقہ جو حلق تک پہنچ جائے۔ جب آپ اور ہم آنکھوں میں کوئی قطرہ ڈالتے ہیں تو حتماً اس کا جو ہے وہ ذائقہ حلق تک پہنچ جاتا ہے، اندر سے سوراخ ہوتا ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ ہر ایسا کام کرنا جو کمزوری کا باعث بنتا ہے، مثلاً خون دینا اور حمام جانا۔ اب خیر حمام یہاں تو ہمارے یہاں ایسا سسٹم تو نہیں ہے، ہم تو بس باتھ روم گئے ایک دفعہ فوری 5 منٹ میں غسل کر کے نکل آتے ہیں، لیکن جو دوسرے ممالک جیسے ایران، حمام جو ہے وہ اس میں گھنٹوں لگاتے ہیں، گرم حمام ہے اور گرم وہ تالاب بنے ہوئے ہیں، اور اس میں جو ہے پھر وہ کیسا وغیرہ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ لگاتے ہیں، تو اس طریقے سے اس میں بہت ٹائم لگاتا ہے، تو جو کمزوری کا باعث ہے۔ اسی طرح خون دینا، کسی کے لیے اگر آپ خون دیتے ہیں تو یہ بھی مکروہ ہے رمضان کے روزے کے بعد۔ ناک میں دوا ڈالنا جبکہ یہ علم نہ ہو کہ حلق تک پہنچے گی، اور اگر یہ علم ہو کہ حلق تک پہنچے گی تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ معلوم نہ ہوتے ہوئے اس نے ناک میں دوا ڈالی، لیکن اگر اسے یہ پتہ تھا کہ اگر میں ناک میں دوا ڈال دوں تو یہ فوراً جو ہے حلق تک پہنچ جائے گا، اس صورت میں روزہ باطل ہے۔ خوشبودار جڑی بوٹیاں سونگھنا، جڑی بوٹیاں مختلف قسم کے یا جو پھول ہے جو خوشبودار ہیں، ان کا سونگھنا بھی روزہ دار کے لیے مکروہ ہے۔ عورت کا پانی میں بیٹھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ شیاف کا استعمال کرنا یعنی کسی خشک چیز سے انیما لینا، جب انسان کے لیے قبض کی تکلیف ہوتی ہے، یا خصوصاً جو دودھ پیتے بچوں کے لیے قبض کی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ کوئی دوائی ہے، کوئی ٹیبلٹس کی طرح، وہ مخصوص جگہ سے جو ہے نا وہ ان کے انتڑی تک پہنچا دیتے ہیں، تو وہ چیز، وہ دوائی اس کے قبض کو جو ہے گلا کر اور جیسے اسہال کی شکل میں وہ پیٹ صاف کرتا ہے۔ تو ایک خشک چیز سے انیما کرنا یہ مکروہ ہے، لیکن سیال چیز سے اگر انیما کرے تو روزہ باطل ہے، کیونکہ یہ یا پھر وہی قبض کی تکلیف ہو تو وہ سیال مادہ جیسے صابن کا پانی ہے یا اس قسم کے جو ہے وہ دوائی استعمال کرتے ہیں جس سے اس کا پیٹ صاف ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اس صورت میں سیال ہو تو روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ جو لباس پہن رکھا ہوا ہو اسے ترک کرے، لباس کو ترک کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ دانت نکلوانا اور ہر وہ کام کرنا جس کی وجہ سے منہ سے خون نکلے، بس ابھی اگر آپ اور ہم مسواک لگاتے ہیں اور اس سے اگر خون نکلے تو یہ اس صورت میں مکروہ ہے، لیکن اگر خون نہ نکلے تو کوئی مکروہ نہیں ہے۔ تو کیا روزہ دار جو ہے وہ مسواک لگا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی مشکل نہیں، لیکن مسواک لگانے کے بعد وہ جو لعاب دہن جو ہے وہ باہر تھوک جو ہے نا باہر پھینکنا چاہیے، اندر اگر نکل لے تو اس صورت میں روزہ باطل ہے، کیونکہ مسواک کو اگر آپ نے ایک دفعہ منہ میں ڈالا پھر دوبارہ نکالا، پھر جب دوبارہ منہ میں ڈالا تو وہ باہر کا پانی شمار ہوگا، اس وجہ سے اگر وہ پانی یعنی لعاب جو ہے اگر اس نے نکل لیا تو روزہ باطل ہے۔ ویسے تو عام حالت میں اگر آپ اور ہم لعاب دہن اگر نکل لیں تو روزہ تو باطل نہیں ہوگا، لیکن چونکہ جو مسواک سے لگ کر جو باہر آئے اور پھر دوبارہ آپ منہ میں اگر رکھیں تو وہ باہر کا پانی شمار ہوگا اور اس صورت میں روزہ باطل ہے۔ تر لکڑی سے مسواک کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ جو نیم کے وہ ہوتے ہیں شاخوں میں سے وہ بناتے ہیں عام طور پر، وہ بہت بہترین مسواک ہے، اس کا استعمال کرنا بھی یہ بھی مکروہ ہے۔ بلا وجہ پانی یا کوئی اور سیال چیز منہ میں ڈالنا یہ بھی مکروہ ہے، لیکن ابھی گرمیوں میں انسان دہان خشک ہو جاتا ہے، تھوڑا تر کرنے کے لیے اگر وہ پانی منہ میں ڈالیں تو اسے روزہ باطل تو نہیں ہے، لیکن مکروہ کہا گیا۔ مکروہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر پانی اگر حلق سے اندر جائے تو اس صورت میں تو باطل ہے، لیکن حلق سے باہر رہے اور باہر تھوک بھی دے تب بھی وہ جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اب ایسے مواقع جن میں روزہ دار کی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ہم نے کہیں سے روزہ اگر کھا لیا تو کبھی ممکن ہے صرف آپ کے اوپر صرف ایک روزہ آپ کے اوپر واجب ہو، قضا واجب ہو، لیکن بعض دفعہ نہیں، اگر ایک روزہ اگر ہم نے بغیر کسی عذر شرعی کے اگر ہم نے کھا لیا تو 60 روزے اس کے لیے رکھنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے کو کھانے، پینے، جماع، استمناء یا جنابت پر باقی رہنے کی وجہ سے باطل کرے، جبکہ جبر اور ناچاری کی بنا پر نہیں بلکہ عمدن اور اختیار سے اگر ایسا کیا ہو تو اس پر قضا کے علاوہ کفارہ بھی واجب ہوگا۔ کفارہ یعنی 60 مسکین کو کھانا کھلانا اور 60 روزے رکھنا بغیر کسی عذر شرعی کے، اگر اس نے ایسا کیا ہے تو یہ دونوں کفارے جو ہے نا ان کے اوپر واجب ہے، 60 مسکین کو کھانا کھلانا بھی اور 60 روزے رکھنا بھی۔
یا بعض دفعہ ان دونوں میں سے ایک چیز واجب ہو جاتی ہے. اگر آپ 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں تو 60 روزے نہیں، لیکن اگر 60 روزے رکھ سکتے ہیں تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ضروری نہیں، لیکن وہ مواقع خاص ہیں. اور جو کوئی متذکر امور کے علاوہ کسی اور طریقے سے روزہ باطل کرے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ قضا کے علاوہ کفارہ بھی دے دے. بس اگر عمدن اگر آپ نے ایسا کیا تو اس صورت میں آپ کے اوپر کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے. جن امور کا یہاں پر ذکر کیا، اگر کوئی ان میں سے کسی فعل کو انجام دے جبکہ اسے پختہ یقین ہو کہ اس عمل سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے. یہی حکم اس شخص کا بھی ہے جسے علم ہی نہ ہو کہ اس پر روزہ واجب ہے، جیسے وہ بچے جو بلوغ کے بعد کے ابتدائی دنوں میں. اب روزہ تو ان کے اوپر واجب ہو چکا ہے، جیسے بعض دفعہ جو ہے نا بچے وہ 15 سال سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ بچے جو ہے وہ 17-18 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں حد بلوغ. لیکن یہ ہے کہ جو 15 سال ہو گئے بس اس کے اوپر 15 سال کے بعد روزہ واجب ہے، نماز روزہ. لیکن بعض دفعہ 13-14 سال میں بھی نماز روزہ واجب ہو جاتا ہے جب وہ حد بلوغ کو پہنچ جائے. تو آج کل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے حد بلوغ کو پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو ٹیلی ویژن ہے، یہ موبائل ہے، ان چیزوں میں جو مختلف سین وغیرہ دیکھنے میں آتا ہے ان کی وجہ سے بچے جو ہے نا وہ اپنے وقت سے پہلے حد بلوغ کو پہنچ جاتے ہیں. اب اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں تو ابھی 15 سال کا نہیں ہوں، ابھی میرے اوپر کوئی روزہ نہیں، وہ روزہ کھاتے رہے. بعد میں پتہ چلا میرے اوپر تو یہ حد بلوغ کے جو علامات انسان میں آ جائے تو روزہ واجب تھا، یہ اس کو پتہ نہیں تھا، روزہ کھاتے رہے. تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے کہ اس کے اوپر قضا واجب ہے لیکن کفارہ